رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قابل احترام سامعین عظام، اس فرش ادا پہ معرفت اور مدحت آل محمد کے ساتھ یہ میری آج آپ سے چوتھی نشست ہے. میں ممنون ہوں آپ سب صاحبان قدر کا کہ آپ لوگوں نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو زینت سماعت بخشی، اور میں دعا گو ہوں اپنے ان محسنین کا کہ جن لوگوں کی تربیت اور جن کی ہوئی اصلاح کی بدولت میں آج زیب منبر ہوں. دعا گو ہوں بالخصوص برادر رانا نذیر صاحب کا، عطر نقوی صاحب کا، انکل ہادی حسن صاحب کا، اور اپنے تمام ان چاہنے والوں کا کہ جنہوں نے میری اصلاح فرمائی، مجھے اس قابل بنایا. دعا یہی ہے خداوند کریم ان سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے. اور ایک مومن ہے رضوان بھائی جو پریسلی سپانسر بھی ہیں، ان کے برادر عزیز ہیں حسنین مہدی لاپتہ ہیں. خداوند کریم تجھے واسطہ جناب رقیہ کے ان گمشدہ بچوں کا خداوند کریم حسنین مہدی کو اس کے والدین سے ملا دے. ہر مومن کی حاجت شریعہ کو پورا فرما. جو بیمار ہے میرا اللہ نے شفا عطا فرما. جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما. جو مقروض ہم کا قرض غیر سے عطا فرما. خداوند کریم ہم سب کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اور وقت ظہور امام ہم سب کو امام زمانہ کی نصرت پہ قائم فرما. اور میرا اللہ ہمیں قیامت کے دن خاتون قیامت اس بی بی کہ جس بارے میں نبی کا فرمان ہے کہ کوئی نبی بھی قیامت کے دن فاطمہ کی شفاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. خداوند کریم ہمیں قیامت کے دن خاتون قیامت فاطمہ زہرا کی شفاعت سے بہرمند فرما. صلوات پڑھیے گا بلند آواز. من پہلا احساس بیعادت معرفت کے نام پہ بڑے اعمال ہیں، بڑی عیادتیں ہیں، بڑی تسبیحات ہیں زیارت امام کی، لیکن حرف آخر کوئی نہیں کہ صرف یہی اور کچھ یہی تسبیح کرو گے تو صرف ہوگا، اس کو اطلاق نہیں. بس یہ تسبیحات، یہ مناجات، یہ دعائیں، یہ تو بس وسیلہ ہیں. یہ ان کا نظر کرم ہے کہ زیارت کروانے پہ آ جائیں تو درود کے بدل میں کروا دیں، نہ کروانے پہ آئے تو بندہ صدیوں زیارتیں کرتا رہے، ریاضتیں کرتا رہے، نہ کروا. لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی طولانی
مناجات کے باوجود ہمیں زیارت امام نصیب کیوں نہیں ہو رہی؟ مقصد ہے کہ ہمیں معرفت حاصل ہو، ہمیں زیارت حاصل ہو، تو کیا وجہ ہے کہ معرفت اور زیارت نہیں ہو رہی؟ تو اس کی وجہ وہ امراض ہے جو ہمارے اندر ہیں۔ ایک ہمارے فقیہ گزرے ہیں آقا جواد ملکی تبریزی، جو استاد ہیں آیت اللہ روح اللہ خمینی کے، آقا خمینی کے استاد جواد ملکی تبریزی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد تھے سید حسین، وہ روحانیت کے استاد تھے، یعنی وہ اہل فکر میں سے تھے۔ وہ اہل فکر، وہ سلسلہ فکر انہوں نے جاری کیا ہوا تھا جو سلمان و ابو ذر نے کیا تھا۔ یاد رکھنا بھی سلسلہ ہدایت میں سے ایک سلسلہ ابو ذری بھی ہے کہ ملنگانہ طبیعت، فکر تیری بات، اور کہتے کئی سینکڑوں علماء نے درس عرفان سید حسین سے پایا۔ ان کی دی ہوئے عملیات کے ذریعے، ان کی دی ہوئی فکر و نظریات کے ذریعے لوگوں نے شرف زیارت امام کو پایا۔ کہتے میں نے بھی کئی عرصہ ان سے فیض حاصل کیا، معرفت کا درس لیا، لیکن میں حیران تھا کہ میرے ساتھ جو درس عرفان کے طالب علم ہیں انہیں معرفت بھی مل رہی ہے، زیارت بھی مل رہی ہے، مجھے نہیں مل رہی تھی۔ میں بڑا پریشان ہوا، اور میری پریشانی کو میرا اہل فکر استاد پہچان گیا، مجھے بلایا اور بلا کے کہا، کافی دیر میرے سر کی طرف دیکھتے رہے اور دیکھے گا پریشان کیوں ہے؟ کہا کہ اس سے بڑا پریشان میں کیوں نہ ہوں کہ سب کو زیارتیں ہو رہی ہیں، سب کو مکاشفہ حاصل ہو رہا ہے، مجھے نہیں ہو رہا۔ تو پھر میری طرف نظر گاڑ کے دیکھ کے کہتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ تو میں حیران ہو گیا کہ میرا استاد ہے، روزانہ میں اس کے پاس پڑھتا ہوں، میرا نام مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا میرا نام جواد ہے۔ کہیں اپنا اصلی نام بتا، سری نام۔ میں نے کہا میرا نام ملکی تبریزی ہے۔ کہا تبریز کا تو ملکی ہے، تو بتا تیرے قبیلہ ملکی میں فلاں فلاں بندے سے تیری کیا عداوت ہے؟ کہا مولا باس وہ خاندانی رقابت ہے، اس لیے میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ فرمایا جب تو مولا کے موالی کے لیے اپنا دل صاف نہیں رکھتا تو مولا تجھے زیارت کیسے عطا کرے؟ اس طرح کا ایک واقعہ، ایک نوجوان عامل کو پتہ چلا، وہ بھی علماء کے پاس جاتا کہ زیارت امام کہاں نصیب ہوگی۔ کسی نے کہا جمکران جا، کسی نے کہا مسجد سہلہ میں جا، جو اعمال تھے وہ کرتا رہا۔ پھر اسے کسی نے کہا کہ امام ہر سال حج پہ ضرور آتے ہیں، اور کوئی ایسا مومن حاجی نہیں جو حج پہ جائے اور امام کی زیارت نہ کرے، اسے زیارت۔ باقی جو اس کے اذہان ہیں کہ اس وقت میں بس اس نے حج شروع کر دیا، ہر سال حج پہ جائے، بس زیارت کلی حاصل نہ ہو اسے۔ 12 سال حج پہ گیا، 12 سال حج پہ گیا، لیکن مولا کی زیارت نہ ہوئی۔ تو 12ویں سال جب حج پہ گیا تو دیوار کعبہ کی غلاف کو پکڑ کہتا ہے خالق میں 12واں حج کر رہا ہوں، اس 12ویں کے صدقے میں میری اس خطا کو معاف کر اور مجھے 12ویں کی زیارت نصیب کر دے۔ مالک میں کب تک یہ چکر لگاتا رہوں گا؟ مالک تیرے گھر کا چکر اس لیے لگاتا ہوں تاکہ تیری اس ہستی کا دیدار ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ پر دعا قبول ہو گئی۔ کہتے جیسے میں دعا گریا کر کے پلٹا تو ایک نوجوان آیا کہ تجھے امام بلا رہے ہیں۔ کہتا وہ خیموں میں سے مجھے لے گیا، دور ایک خیمہ تھا، کہا اس خیمے میں امام ہے۔ کہتے جیسے ہی میں خیمے میں گیا، امام اپنے مسند پہ جلوہ فگن ہے، میں فوراً قدم بوسی میں گر گیا، قدموں میں گر گیا اور رو کے کہا مولا 12 سال شدت انتظار کروائی، آخر وجہ کیا ہے؟
فرمایا تو بھی تو 12 سال اپنے بھائی سے نہیں بولا تھا. امراض دیکھیے وہ امراض کون تھے جن امراض کی وجہ سے ہم مولا واقعی میرے بھائی نے مجھ سے لڑائی کی تھی میں اس لیے ناراض تھا. کہا چاہے وہ تیرا بھائی تھا چاہے زیادتی اس سے نے تم سے کی تھی کیا تو اس کو میری خاطر معاف نہیں کر سکتا تھا؟ تو یہ وہ وجوہات ہیں جو ہمارے درمیان زیارت امام کی تاخیر کی وجہ ہے. جب ہم آپس کی خطائیں اور غلطیاں اور ناراضگیاں دور نہیں کریں گے اس وقت تک آل محمد اور بالخصوص امام زمانہ کی نہ ہمیں معرفت مل سکتی ہے نہ ہمیں ان کا دیدار مل سکتا ہے. اگر دیدار امام کرنا ہے تو اپنے دلوں کو پہلے مولا کے موالی کے لیے صاف کر. جب تیرا دل مومنوں کے لیے صاف ہو جائے گا تو پھر تیرے دل میں جب موالی آ جائیں گے تو پھر مولا خود بہت آ جائیں گے. صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے میرے قریب. صلوات پڑھیے بلند آواز سے پھر قریب آ کے رہیے گا. حاصل کلام یہی ہے کہ اگر معرفت امام اور زیارت امام اگر چاہتے ہیں تو اپنے قلوب کو تمام امراض جو بغض و حسد و کینہ و انات پر مبنی ہیں ان سے پاک کر لیں. جب ہمارے قلوب ان امراض قلبی سے محفوظ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں معرفت مل جائے گی پھر ہمیں زیارت مل جائے گی. تو میں نے فرض اللہ پہ درس عرفان کے ساتھ ایک سلسلہ دنیا کے لیے پیغام کے طور پہ بھی شروع کیا ہوا ہے اور اس کے لیے سورہ الحمد کی مشہور عالم آیتیں ہیں اور یہ وہ آیتیں ہیں جنہیں ہر بندہ نماز میں ضرور پڑھتا ہے. جس نے سال میں صرف عید کی نماز پڑھنی ہو تو وہ اس میں کم از کم ضرور پڑھتا ہے. ہر بندہ پڑھتا ضرور ہے چاہے قرآن اس کو آئے یا نہ آئے. نہیں آتا تو سنتا ضرور ہے. تو اس کے ترجمے آپ کے سامنے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا سیدھی راہ پہ چلا سیدھی راہ پہ قائم رکھ. کون سی سیدھی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ ہے سیدھا جن پر تیرا انعام ہوا جن پر تیری نعمتیں. تو عزیزان من جن پہ اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے. جن پہ اللہ کے انعام ہوئے ہیں ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے. یعنی ہم سب نے قائم رہنا ہے انعام والوں کے راستے پہ. ہم سب نے قائم رہنا ہے نعمت والوں کے راستے پہ. تو یاد رکھیے نعمتیں ظاہری بھی ہیں اللہ کی اور نعمتیں باطنی بھی ہیں کہ میں نے جن پہ تیری نعمتیں ہیں اللہ ان کا ہمیں راہ دکھا. جن پہ تیرا انعام ہے تو وہ ہمیں ان کا راستہ دکھا. یاد رکھیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جن پہ تیری نعمتیں ہوئیں ہمیں ان کا راستہ دکھا. ہر بندہ نماز میں صراط مستقیم مانگتے ہوئے نماز میں ہر بار کہتے مجھے سیدھا راستہ دکھایا قائم رکھ. پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی نمازوں کے باوجود لوگوں کو صراط مستقیم نہیں ملی؟ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو وہ انعام والے نہیں ملے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو وہ نعمتوں والے نہیں ملے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ دنیا نے آج تک نہ انعام کو سمجھا ہے نہ نعمت کو سمجھا ہے. اگر کل کی تقریر ذہن میں ہوتی تو انعام سمجھ میں آ جاتا. انعام امامت کو کہتے ہیں. تو وجہ کیا ہے سیدھا راستے پہ نہ آنے کی؟ کہ لوگوں نے نعمتوں جن پہ تیری نعمتیں ہوئی تو جن پہ نعمتیں ہوئی لوگوں کو ابھی تک ان کا ہی پتا کہ وہ کون ہے. کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ لوگوں کی نظر میں ابھی تک نعمت کا مفہوم ہی نہیں سمجھ میں آیا کہ نعمت کسے کہتے ہیں. لوگوں نے نعمت بنا لی ہے پیسہ, نعمت بنا لی ہے اولاد, نعمت بنا لی ہے جائیداد, نعمت بنا لی ہے حکومت. یاد رکھیے یہ حکومت, یہ اولاد, یہ دولت, یہ رزق, یہ نعمت نہیں عطا ہے. اس کے لیے میں پھر بات کرتا ہوں نعمت کسے کہتے ہیں. نعمت والوں کو سمجھنا ہے تو پہلے نعمت کو سمجھو.
اور وہ خالق سورہ فاتر میں بھی کہتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، کہ اے لوگو تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اے لوگو تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ عزیزان من، اللہ کیا کہہ رہے کہ میری نعمتوں کا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اے لوگو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ تو عزیزان من، نعمت کرنا اس کا کام ہے اور اس نعمت کا ذکر کرنا ہمارا کام ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم میری نعمتوں کا ذکر کرو، اور میں دیکھ رہا ہوں اما شاکرا و اما کفورا، کون ہے جو ذکر کر کے ان نعمتوں کا ذکر کر کے میرا شکر کر رہا ہے، اور کون ہے جو نعمتوں کو فراموش کر کے میرا کفر کر رہا ہے۔ یعنی ان نعمتوں کا ذکر اللہ کا شکر ہے، ان نعمتوں کا فراموش کر دینا اللہ کا کفر ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرے وہ شاکر ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا ذکر نہ کرے وہ کافر ہے۔ میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن پہ تیری نعمتیں ہوئی ان کا رستہ دکھا۔ تو نعمت کسے کہتے ہیں اور نعمت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو، یعنی جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ نعمت کا تعلق صرف اللہ سے ہی ہے، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ نعمت کرنا اس کا کام ہے، ذکر کرنا ہمارا کام ہے۔ نعمت نہ بھیجے یہ اس کی شان نہیں، اور ہم اگر اس کی نعمت کا ذکر نہ کریں تو ہم انسان نہیں۔ نعمت کرنا اس کی شان اور نعمت کا ذکر کرنا ہمارا ایمان۔ وہ کرتا ہے نعمت اور ہمارا کام ہے کہ اس کے ذکر کے ساتھ اس کی نعمتوں کا ذکر کریں۔ نعمت کیا ہے؟ اولاد نعمت ہے، پیسہ نعمت ہے، حکومت نعمت ہے۔ آؤ نعمت کو سمجھو، نعمت کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہے وہ نعمت ہے توحید۔ توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا وحدہ لا شریک ہونا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ دو ہوتے تو پریشانی ہوتے نا کہ کس کس کو راضی کرتے۔ اللہ اکبر، تھوڑا بیدار ہو کے سننا، ٹکلی گفتگو ہے، بڑی دور ایک مندر میں لے کے جانا ہے آپ کو میں نے۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہوئی؟ توحید۔ تو اس کی توحید ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وجہ ہے کہ توحید صفات ثبوت سے ہم نہیں کہتے کہ اس کا ایک ہونا ایک نعمت ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو دونوں کا خیال یہ ایک علیحدہ علیحدہ ہوتا، پھر اس کی بھی نماز پڑھنی پڑتی، اس کی بھی پڑھنی، ایک کی پوری نہیں ہوتی۔ تو توحید کیا ہوئی؟ اس کا وحدہ لا شریک ہونا کیا ہے؟ نعمت۔ اس کا بن ماں باپ کے ہونا نعمت۔ اس کا لم یلد ولم یولد ہونا نعمت۔ اس کا بیٹھون بیوی ہونا نعمت۔ اس کا تنہا یکتا ہونا نعمت ہے۔ توحید کیا ہوئی؟ سب سے
بندہ توحید کا ذکر نہ کرے وہ نعمت کا کافر ہے، وہ کفران نعمت کر رہا ہے جو اس کی توحید کا ذکر نہ کرے، کیونکہ توحید اس کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ توحید۔ تو توحید کا ذکر ضروری ہے۔ اب دوسری نعمت کیا ہے؟ اب بیدار ہو کے سننا، توحید جیسی نعمت کو ذہن میں رکھنا اور ذکر کرنا ہے اس کی نعمتوں کا۔ تو توحید اس کی نعمت ہے، اس لیے ذکر توحید سب سے پہلے ہے۔ اور اس کے بعد دوسری نعمت کیا ہے؟ اس دوسری نعمت کو اللہ سورہ نون والقلم میں اس طرح پیش کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ غور کرنا، میں آیت پڑھی ہے اور آپ کے سو سے گزر گئی۔ توحید پہلی نعمت ہے۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون۔ نون نونی ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں، کیونکہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے بھی بات پھر کبھی ہوگی۔ نون نونی ہے۔ والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم کی اور ان تحریروں کی جنہوں نے لکھے جانا تھا۔ قسم ہے مجھے قلم کی اور ان سطروں کی جنہوں نے لکھے جانا تھا، اور اس کے فوراً بات کرے، ما انت بنعمتک بنعمت ربک بمجنون، کہ میرا حبیب تو اپنے رب کی نعمت ہونے کی وجہ سے مجنون نہیں ہے۔ مجھے قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی کہ میرا رسول تو اپنے رب کی نعمت ہونے کی وجہ سے مجنون نہیں، چونکہ مجنون عیب ہے، اور وہ نعمت ہی کیا جس میں عیب ہو؟ بھائی وہ نعمت ہی کیا جس میں عیب ہو؟ تو اللہ کہہ رہا مجھے قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی، میرا حبیب چونکہ ما انت بنعمت ربک، کیونکہ تو اپنے رب کی ایک نعمت ہے، تو کیونکہ تو نعمت ہے، نعمت ہونے کی وجہ سے تو مجنون نہیں، تیرا دماغ دیوانہ نہیں، تجھے ہذیان نہیں، تجھے نسیان نہیں۔ قسم مجھے قلم کی، کیونکہ میرا حبیب تو کیا ہے؟ نعمت ہے، اور میری ہر نعمت بے عیب ہے، میری ہر نعمت بے عیب، جو بھی میری نعمت ہے وہ بے عیب ہے۔ تو میرا حبیب نعمت رب ہونے کی وجہ سے تم مجنون نہیں۔ سارے مسلمان متفق ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی جب ولید مغیرہ نے میرے نبی سے کہا کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں، یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو جیسے اس ولید مغیرہ نے کہا کہ یہ بہکی باتیں کرتا ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں، تو رب اکبر نے کیا کہا؟ نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی کہ میرے نبی کی رب کی نعمت ہونے کی وجہ سے تم مجنون نہیں ہے۔ میں نے کہا مالک ٹھیک ہے، تیرا نبی کیونکہ نعمت ہے اور نعمت تیری بے عیب ہوتی ہے، تیری کسی نعمت میں کوئی عیب نہیں، تیری کسی نعمت میں کوئی نقص نہیں۔ میرا یقین ہے کہ تیرا نبی کیونکہ نعمت ہے اور نعمت ہونے کی وجہ سے تیرا نبی مجنون نہیں ہے۔ مالک نے تُو نے قسم کھانی تھی تو کہتا مجھے تیرے سر کی قسم، کہہ دیتا مجھے تیرے سر کی قسم، کہہ دیتا مجھے تیرے دماغ کی قسم۔ مالک نے تُو نے سر کی قسم کھائی، نہ تجھے دماغ کی قسم کھائی۔ یہ قلم
رب کی نعمت ہونے کی وجہ سے مجنون نہیں. اللہ نے کیوں کھائی؟ کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ میرے نبی کے دماغ پہ اس وقت بھی حملہ ہوگا, اس وقت بھی اسے مجنون سمجھا جائے گا جب یہ کچھ لکھنے کے لیے قلم مانگے گا. اللہ نے ان تحریروں کی بھی قسم کھائی اور اس قلم کے مانگنے بھی قسم کھا کے کہا کہ میرا نبی نعمت ہے میری, اور نعمت ہونے کی وجہ سے میرا رسول مجنون نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا ان لکا اجر غیر ممنون, کہ میرے حبیب فکر نہ کر, جس نے جو بھی کیا سو کیا, تجھے میں ایسا اجر دوں گا کہ بے حساب ہوگا. انکا لا خلق العظیم, میرا حبیب تو خلق عظیم کا مالک ہے. اس نے تیرے دماغ پہ حملہ کیا, تو اس کی فکر نہ کر, میں تجھے بڑا اجر دوں گا, اور تو اس کو کچھ نہ کہنا کیونکہ تو خلق عظیم کا مالک ہے. اسے میرے حوالے کر, میں جبار بھی ہوں, میں قہار بھی ہوں. اس نے تیری توہین کی ہے, میرا نبی تو نہ کچھ کہنا, تو خلق عظیم کا مالک ہے. اس ملعون نے تیرے دماغ پہ حملہ کیا ہے. سن, یہ تیرے دماغ پہ حملہ کرنے والوں, تجھے مجنون سمجھنے والوں, تیری باتوں کو بہکی باتیں کرنے والوں, یہ کون ہے؟ حد سے گرا ہوا ہے, چغل خور ہے, بڑا ذلیل ہے, بڑا کمینہ ہے. اور اس کے بعد آخر میں کیا کہا؟ وَأُطَلِّقْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ, میرے حبیب یہ بدذات ہونے کے ساتھ ساتھ بدترین حرام زادہ ہے. کیونکہ تو میری نعمت ہے, کیونکہ تو میری نعمت ہے. اور اس نے تیرے دماغ پہ حملہ نہیں کیا, اس نے میری نعمت پہ حملہ کیا. بڑی مہربانی. سامنے میرے دوست میں کہاں پہ لے جانا چاہتا ہوں, آگے سنیے گا. میرے حبیب اس نے تو یہ کہا یہ کون ہے؟ بزاد, کمینہ, رذیل, خبیث, چغلخور, اور کیا ہے؟ اوتلم بعد ذالک الزنیم, یہ بدترین حرامزادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے تیرے دماغ پہ حملہ کیا. میں اللہ اپنے دشمنوں کو برداشت کرتا رہا, میں نے شداد کو برداشت کیا, نمرود کو برداشت کیا, میں نے فرعون کو برداشت کیا, لیکن کیونکہ ابو لہب نے جو تماشا مارا تھا نا, اس لیے مجھے برداشت نہیں ہوا. میں نے کبھی فرعون کے بارے میں بددعا نہیں کی, میں نے کبھی نمرود کو بددعا نہیں کی, حالانکہ اس نے میرے خلیل کو آگ میں پھینکا تھا, لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا. میں نے اسے کچھ نہیں, اس کو میں نے کچھ نہیں کہا, اس کو میں نے خیرات دینی ہے, لیکن میں اس پہ اتنا غضبناک نہیں ہوا کیونکہ اس ملعون ابی لہب نے تو یہ تماچا مارا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اس لیے رد ہونے کے باوجود میں نے کہا تبت یدا ابی لہب, کیونکہ میرے حبیب میں تیرے گستاخ کو برداشت نہیں کرتا, اپنے مرتبہ کو برداشت کر سکتا ہوں, تیرے گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کیونکہ اس نے دماغ پہ حملہ کیا. یہ حرامی ہے, یہ بدذات بھی ہے, حرام زادہ بھی ہے. غالباً یہ واقعہ بیان تو کر چکا ہوں, لیکن ضیافت تباہ کے لیے اور سلسلہ وجدان کو بیدار کرنے کے لیے پیش کر دوں کہ یہ ولید المغیرہ کے بارے میں یہ آتے ہیں. کسی مسلمان, کسی مفسر اور کسی کو سکالر کو انکار نہیں ہے کہ اسی ولید المغیرہ کے بارے. اور جب میرے نبی نے یہ آیتیں پڑھی اور کہا اتل بعد ذالک الزنیم, کہ تو بدذات ہے اور حرام زادہ ہے. بڑے بدماش لوگ تھے وہ لوگ, بڑے بد تہذیب اور بدماش لوگ تھے وہ رب کے, بات پر لڑتے تھے. میرے نبی نے اس بد تہذیب معاشرے کے بدماش بد تہذیب فرد سے کہا کہ تو حرامی ہے. وہ بدماش نبی سے لڑا نہیں, نبی سے لڑا نہیں. جیسے مصطفیٰ نے کہا نا تو حرامی ہے, چپ کر کے چلا گیا اور گیا کہاں؟ اپنی ماں کے پاس.
اور اپنی ماں سے کہتے ہیں اماں میرا باپ کون ہے؟ بھول گیا آپ لوگ میرے خیال میں 2006 میں کہا تھا میں نے، مجھے یاد آ گیا 2006 میں کہا اماں میرا باپ کون ہے؟ مصطفیٰ نے جیسے کہا تو حرامی ہے، تو وہ نبی سے لڑا نہیں، حالانکہ بدماش لوگ تھے، وہ اتنے کمینے لوگ تھے، بات بات پہ لڑتے تھے، لیکن مصطفیٰ نے جب کہا تو حرامی ہے تو وہ لڑا نہیں، چپ کر کے چلا گیا کہاں؟ اپنی اماں کے پاس، اماں میرا باپ کون ہے؟ ماں نے کہا مغیرہ، اس نے کہا نہیں ماں سچ بتا، اماں سچ بتا میرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا مغیرہ تیرا باپ ہے، اس نے کہا نہیں اماں مغیرہ میرا باپ نہیں ہو سکتا، سچ بتا میرا باپ کون ہے؟ تو ماں نے کہا میں تیری ماں ہوں، مجھے پتا ہے تیرا باپ مغیرہ ہے، اس نے کہا نہیں ماں میں نہیں مانوں گا، ماں کہ کیوں نہیں مانتا؟ میں تیری ماں ہوں، مجھے پتا ہے مغیرہ ہی تیرا باپ ہے، تو کہا نہیں اماں تیرے جیسی 1000 مائیں بھی کہے تو میں نہیں مانوں گا، کیوں؟ کیونکہ جس نے مجھے حرامی کہا ہے اس نے زندگی میں کبھی غلط نہیں کہا۔ آپ توجہ کرنا دیتا ہوں، میری واقعہ سنایا ہوا تھا میں نے، آپ لوگ ذہن میں نہ آیا آپ کے، تو آپ سنو کیا کہا؟ تیرے جیسی 1000 مائیں بھی کہیں اماں میں نہیں مانوں گا، کیوں؟ کیونکہ جس مصطفیٰ نے مجھے حرامی کہا ہے اس نے زندگی میں کبھی غلط نہیں کہا، وہ مشرک تھا، حرام زادہ تھا، ذلیل تھا، کمینہ تھا، چغل خور تھا، بد کردار تھا، بدذات تھا، لیکن بات بڑی پتے کی کیا اس نے کیا کہا؟ اماں تیرے جیسی 1000 مائیں بھی ہو تو میں نہیں مانوں گا، کیوں؟ جس نے مجھے حرامی کہا ہے اس معصوم نے زندگی میں کبھی غلط نہیں کہا، یعنی یہ اس معاشرے کا عرب بدماش بھی جانتا تھا کہ اگر معصوم کے مقابلے میں ماں آ جائے تو ماں جھوٹی ہوتی ہے، معصوم سچا ہوتا ہے۔ پہلی نعمت توحید، دوسری نعمت رسول، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذکروا نعمتی، اور لوگوں میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ نماز میں کہتے ہیں یا اللہ جن پہ تو نے نعمتیں کی ہیں ان کا راستہ دے، ان کو سمجھنا ہے تو پہلے نعمتوں کو سمجھ۔ توحید اس کی نعمت ہے ہمارے لیے، توحید اس کی نعمت ہے، رسالت اس کی نعمت ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ فاذکروا نعمتی، اور قرآن پڑھنے والوں میری نعمتوں کا ذکر کرو، اور نماز پڑھنے والوں میری نعمتوں کا ذکر کرو، اور تسبیحات کرنے والوں میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ توحید سے نعمتیں چلی، رسالت تک آئی، نعمتیں آتی رہی، مکمل نہیں ہوئی۔ نعمتیں توحید سے چلی اور رسالت میں آئی لیکن مکمل نہیں ہوئی، نعمتیں اس کی کم مکمل ہوئی۔ سننا چاہو گے تو اس کی نعمتیں اس وقت مکمل ہوئی جب رسول حج کر کے جا رہے تھے اور غدیر کا میدان تھا تو اللہ نے آیت نازل کی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ایک منزل پہ لے کے جانا چاہتا تھا آپ کو میں، میرے نبی پہنچا دے وہ بات جو تیرے رب نے تجھے کی تھی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو میری رسالت کا کچھ نہ کیا۔ خالق کر دوں کہ کر، زیادہ ان میں کر دوں کہ کر دے، ڈر نہیں ان ناس سے، تو کر۔ اب حکم الہی تھا نا، تو غدیر کے میدان میں نبی نے آگے جانے والوں کو پیچھے بلوایا، پیچھے رہنے والوں کا انتظار کیا، اور پھر اونٹوں کی پلانوں کو لے کر اونچا سا ایک ممبر بنایا، ممبر بنا کے نبی ممبر پہ آئے، ساتھ علی کو لے گئے، اور جا کے طویل ترین خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد
علی کا بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ جیسے ولایت علی کا اعلان کر دیا نبی نے تو اس کے فوراً بعد نبی نے کیا کیا کہ اپنا امامہ کھولا اور اس کو کھول کے علی کے سر پہ دستار ولایت کو نبی نے باندھنا شروع کیا۔ جب دستار ولایت مکمل ہو گئی اس لمحے آیت آئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے آج تمہارے لیے دین کو بھی مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا ہے۔ تو توحید نعمت ہے، رسالت نعمت ہے، لیکن مکمل کب ہوئی؟ جب ولایت مل گئی تو کہا میں نے نعمتیں مکمل کر دی۔ اللہ کہہ رہے نعمتیں مکمل ہو گئی ہے، فاذکروا نعمتی، اور میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ توحید نعمت ہے، ذکر ضروری، رسالت نعمت ہے، ذکر ضروری، ولایت نعمت ہے، ذکر ضروری۔ تو ہم نے کلمے کو لمبا نہیں کیا، ہمیں توحید ملی تو ہم نے ذکر کرتے ہوئے کہا لا الہ الا اللہ۔ ہمیں رسالت ملی تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ ہمیں ولایت ملی تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ محمد وآل محمد صلوات۔ توحید نعمت ہے، جگت جگت کلی کلی، علی 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 جگت جگت کلی کلی، علی 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 جو دل سے پکارے گا وہ دل کی مراد پائے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، سلوات بہ محمد وآل محمد۔ تو نعمت کا ذکر کرو۔ اب نماز پہچان یہ نعمتیں کن پہ آئی ہیں؟ آپ کن پر تلاش کر رہے ہیں؟ توحید نعمت ہے، ذکر ضروری ہے۔ خاص کرو نعمتی ہو، میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ کون سی نعمتیں؟ توحید جیسی نعمت کا ذکر کر، رسالت جیسی نعمت کا ذکر کر، ولایت جیسی۔ اور اس لیے ہم نے عزیزان من توحید کی نعمت کو پاتے ہوئے پہلے کہا لا الہ الا اللہ، مصطفیٰ کی نعمت کو پاتے ہوئے کہا محمد رسول اللہ، اور جب ولایت جیسی نایاب نعمت ملی تو بلا جھجک کہہ دیا علی ولی اللہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ اب ایک بات اور سن لو، امامہ باندھ چکے، ولایت کا اعلان نبی کر چکے، بات تو آ گئی ہے، کرتا چلوں۔ اب جیسے ولایت کا تاج پہن کے علی منبر سے اترے تو لوگوں کا جم و غفیر تھا جناب، ہر بندہ بغل گیر ہوا، بخن بخن لا کا یا علی، بخن بخن لا کا یا علی، طوبا لا کا یا علی آپ خلیفہ بن گئے، یا علی آپ ولی بن گئے۔ ہر بندہ ولایت کی مبارکیں دے رہا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مبارکیں دے کے لوگ بعد میں مکر گئے، لیکن مبارکیں سب نے دی، لیکن ایک بندے نے نہیں دی۔ اس کا نام کیا ہے؟ حارث۔ حارث بن نہیں کہنا، جب بھی حارث کا نام ہے تو حارث ہی کہو، بن نہ کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی ولایت کو کیونکہ جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ بن ہے، وہ بن بنا ہے، اس کی کوئی بنا ہی نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی ہوتا اس کا تو علی کو مانتا، وہ بن کے بغیر ہے وہ۔ اور علی جیسے عادل کو دیکھ،
अली ने अपने दुश्मन से पता क्या कहा? एक जंग में मुकाबला हुआ, अली ललकारा, ललकार के पता क्या कहा? यब्नल अब्तर, और बे औलाद बाप के बेटे। अली क्या कहते हैं? यब्नल अब्तर, और बे औलाद बाप के बेटे। क्योंकि अली भी जानते हैं कि जो मेरे मुकाबले में आएगा उसका बाप बना हुआ होगा, असली नहीं होगा। हारिस ये आ गया। अल्लाह के नबी, आपने कहा बुतों को छोड़ दो, हमने आपके कहने पे छोड़ा। आपने कहा नमाजें पढ़ो, हमने पढ़ी। आपने कहा शराब पीना छोड़ दो, हम दादा से पीने के आदी, आपके कहने पे छोड़ गए। आपने जो जो कहा हमने किया, और कभी नहीं पूछा कि ये आप कह रहे हो कि वो कह रहा है, हमने कभी नहीं पूछा। लेकिन आज मैं पूछता हूं कि ये जो आज आप अपने भाई अली की विलायत को हमारे सरों पे ठोस के जा रहे हैं, ये हुक्म आप कर रहे हैं या वो कर रहा है? तो कहा देखो, मैं तो उसकी वही के बगैर नुक्तक नहीं करता, कलाम नहीं करता। जैसे उसने मुझे कहा वैसे ही मैंने किया, जैसे उसने मुझे कहा है वैसे मैंने किया है। तो जब इसे पता चला कि नबी कह रहे हैं कि उसका हुक्म था, तो फिर नबी के पास ही खड़ा होके आसमां की तरफ मुंह करके कहते, या अल्लाह, अगर इस अली की विलायत को तूने हम पे नाफिज किया है तो मैं नहीं मानता इस अली की विलायत को। बेशक तू अपना अजाब मेरे ऊपर कर, मैं नहीं मानता तेरे इस अली की विलायत को। मैं तेरी इस विलायत जैसी नेमत को मैं नहीं मानता, मैं इनकार करता हूं, नहीं मानता इसकी विलायत को। बेशक तू अपना अजाब कर मुझ पे, बेशक मुझे सजा दे, बेशक मुझ पे अजाब कर। फौरन आवाज इलाही आई, जिब्रील जी रब्बे जलील, देख वो मुझसे अजाब मांग रहा है, और मांग भी अली की वजह से रहा है। जिब्रील तू तो जानता है कि मुझसे अली की वजह से जो कोई जो मांगे मैं देने में देर नहीं करता। इसने मांगा है अजाब और अली की वजह से मांगा है, जा मार उसको, दे दे। मांग जो रहा है अली की वजह से, बंदे की मर्जी, अली की वजह से जजा मांगे, अली की वजह से मुझे सजा मांगे, मैंने देना जो अली की वजह से है, तो दे दे इसको। अज़ाब इलाही को पत्थर हुक्म इलाही से लेके जिब्रील आ गए और आके गदीर में खड़े हो गए, पत्थर में। जिब्रील मार इसको, फेंक इस पे अज़ाब, मार पत्थर का खालिक, मैं मारूंगा इसको, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वक्त ये खड़ा है तेरे नबी के पास, तो मैं चाहता हूं ये थोड़ा तेरे नबी से दूर हो जाए, क्योंकि तेरा नबी रहमत है, जहां रहमत हो वहां जहमत नहीं होती। ये खड़ा है तेरे नबी के पास, ये इस वक्त तेरे नबी के करीब है, तो मैं चाहता हूं ये कुर्बे नबी से थोड़ा सा दूर हो जाए, ये पहलू नबी से थोड़ा सा दूर हो जाए, ये नबी से थोड़ा दूर हो जाए, तो मैं इस पे अज़ाब का पत्थर फेंकूं। कहा नहीं जिब्रील, चाहे ये मेरे नबी के पास खड़ा है, चाहे मेरे नबी के पहलू में खड़ा है, इस पे अज़ाब का पत्थर फेंक, क्योंकि ये मुनकर है अली की विलायत का, चाहे नबी के पास है, इसके ऊपर पत्थर फेंक के दुनिया को बता दे कि अली की विलायत का मुनकर चाहे कुर्बे नबी में क्यों ना हो, अज़ाब इलाही से बच नहीं सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु आओ फस्करू नेमती, अल्लाह कह रहा है मेरी नेमतों का जिक्र कर, मैं और देख रहा हूं, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा,
کون ہے جو میری نعمتوں کو پاتے ہوئے میرا شکر کرتا ہے؟ کون ہے جو میری نعمتوں کا کفر کرتا ہے؟ جس نے اللہ کی ان نعمتوں کا پانے کے بعد شکر کیا ہے، اللہ نے اسے منزل دی ہے۔ اور شکر کیا کیسے مانا جائے، کیسے ذکر کیا جائے؟ تو آؤ، جسے آل محمد جیسی نعمت مل گئی ہے نا، تو پھر اس کے سامنے دنیا کی حکومت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ درس دیا ہے ہمیں کنیز زہرا جناب فضا نے۔ فضا نے بتایا ہے کہ حکومت نعمت نہیں، تخت نعمت نہیں، ان کی غلامی نعمت ہے، مصطفیٰ نعمت ہے، ولایت نعمت ہے۔ اسی نعمت کو پانے کے لیے بی بی فضا نے شاہی چھوڑی اور آ گئی کہاں؟ میں اسے یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں، بی بی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پنجاب میں 24 محرم بی بی فضا کے نام پہ ہے اور 25 مولا سجاد کے نام پہ۔ تو میں چاہتا ہوں اس بی بی کا تذکرہ کروں، کیوں؟ اس لیے کہ حسنین کی ماں ہے۔ منظر دیکھو اس کو، نعمت ہے یہ عالم، اور نعمت کے لیے چھوڑ اور آ گئی نبی پاک کی قریبی کی، یا رسول اللہ میمونہ ہے میرا نام۔ کیا ہے؟ میمونہ ہے میرا نام، میمونہ ہے، میں قریبی کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی فرماتی ہیں میمونہ مجھے کسی قریب کی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت نہیں، جیسے رسول کا مجھے ضرورت نہیں۔ فضا حیران ہو کے کہتی ہائے میرے نصیب، میں بادشاہی چھوڑ کے قریبی کرنے آئی ہوں اور نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں۔ تو جیسے جب بی بی نے سنا دل تھوڑا مغموم ہوا نا، تو نبی رحمت خود کے جان گئے، کہا مغموم نہ ہو، آ تجھے میں وہاں چھوڑ کے آؤں جس جگہ کے لیے اللہ نے تجھے خلق کیا تھا۔ فضا حیران کہ مجھے نبی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بی بی بالہ تو پریشان تھی، یعنی کنیزی رسول کے لیے، لیکن نبی کہیں اور لے کے جا رہے ہیں۔ بی بی فضا کہتی اس وقت میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے کائنات کے نبی کو ایک دروازے کی چوکھٹ پہ جھک کے کہتے ہوئے سنا السلام علیک یا اہل بیت النبوہ۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ جس گھر پہ دروازے پہ نبی سلام کرے یہ کتنا بڑا گھر ہوگا۔ بیٹھ پہ شدید خوشی کا رسول زہرا، جی بابا، زہرا آپ اکثر کہا کرتی تھی کاش میری کوئی بہن ہوتی، دیکھ اللہ نے فضا کو تیرے لیے بہن بنا کے دی۔ بس جیسے سنا سیدہ زہرا نے باہوں میں لے کے استقبال کیا، جیسے استقبال کیا علی نے بھی بہن پہ کے استقبال کیا۔ بی بی کے پردے کے پیچھے سے 2 شہزادیاں آئیں، جنہوں نے کہا اماں فضا ہمارا بھی سلام۔ بس یہ سلام ہوا تھا 2 شہزادے بھی آگے جنہوں نے آ کر کہا اماں ہمارا سلام۔ بس بی بی کا یہ سننا تھا نا کہ کوئی بہن کہہ رہا ہے، کوئی ماں کہہ رہا ہے، تو کہ خالق تیرا شکر ہے تو نے مجھے کن کریم ہستیوں کو بھیج دیا۔ بس کنیز آل محمد نے بہن بنایا۔ آل محمد بڑے کریم ہیں، رنگ و نسل و قوم و قبیلہ آل محمد کی عدالت میں نہیں چلتا، یہاں چلتا ہے عقیدت کا سکہ، یہاں چلتا ہے معرفت کا سکہ۔ معرفت و عقیدت اسی کو ہے جو آل محمد کے لیے دنیا کو چھوڑے، آل محمد کے لیے تخت و تاج کو چھوڑے۔ یہ فضا تھی جس نے تخت چھوڑا، بادشاہی چھوڑی، آل محمد نے کائنات کی ملکہ بنا دیا۔ حسنین نے اماں کہا اب سننا کتنا کرم ہے اس بی بی پہ آل محمد کا، اور ہم ذکر کرتے ہیں ہر اس ہستی کا جس نے آل محمد سے وفا کی۔ ہمارے لیے وہ بشر راہ ہے، ہر وہ ہستی جس نے آل محمد کے ساتھ وفا کی ہے، رنگ کوئی ہو، قبیلہ اس کا کوئی ہو، قوم اس کی کوئی ہو، جو آل محمد کی وفا میں رہا ہے، ہماری جان اس کی نالین پہ قربان، ہماری اولاد اس بی بی کی نالین کی خاک پہ قربان، کہ فضا جسے آل محمد نے بنا دیا، اور اس بی بی پہ فضا پہ سلام جس نے وفا کی۔
سیدہ زہرا اکیلی تھی بابا کے جنازے پہ، اور اس وقت بعد فضا تھی جو زہرا کو تسلیاں دے رہی تھی۔ پھر تاریخ میں وہ لمحے آئے کہ جب بی بی سیدہ کے زہرا کے پہلو پہ جلتا دروازہ گیا اور بی بی کی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، اور جلتے دروازے کے نیچے سے بی بی زہرا نے جس کو پکارا اس کا نام فضا ہے، جلتے دروازے سے ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ بی بی زہرا نے کہا تھا فضا بہت جلدی آ، میرا محسن مارا گیا، محسن میرا مارا گیا۔ اور یہ فضا کی روایت تھی کہ ہم روتی تھی تو علی ہمیں تسلی دیتے تھے کہ اچانک نہ جانے کیا ہوا، علی کی بھی چیخیں بلند ہو گئی، آپ نے کہا یا علی اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا فضا بہن میں زہرا کی غربت پہ روتا ہوں، زہرا نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ وہ منظر بھی آئی، سیدہ زہرا کے دروازے میں ہر فضیلت کو بھی دیکھا فضا نے، ہر مصیبت کو بھی دیکھا فضا نے۔ پھر علی بی بی زہرا کی بیٹی کا کوفے گئی، فضا ساتھ تھی۔ علی کی شہادت کے بعد بیویاں یتیم بن کے واپس آئیں تو بی بی فضا ساتھ تھی۔ اب سننا 50 پتری کو حسن کا جنازہ واپس آیا، تیر نکالنے کے لیے بی بی فضا ساتھ تھی۔ 28 رجب کو بی بی زینب مدینہ چھوڑ کے چلی تو بی بی زینب کے ساتھ بی بی فضا بھی مدینہ چھوڑ کے چلی۔ حرم میں خدا میں بیت اللہ میں جہاں حسنین شریفین نے حرام توڑے وہاں بی بی فضا نے بھی نہیں رہنے دیے۔